زبان سے شکر تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی اچھی حالت پیش آئے، کوئی ایسا واقعہ ہو جو انسان کے لیے خوشی کا باعث، تو اس پر فوراً زبان سے اس کے الحمدللہ نکلے، اس کی عادت پڑ جائے کہ جب بھی کوئی اچھی حالت ہو تو بے ساختہ زبان کے اوپر اللہ کا شکر آ جائے۔ گرمی لگ رہی تھی، ہوا کا جھونکا چل گیا، اچھا لگا تو زبان پر فوراً آئے الحمدللہ۔ بھوک لگ رہی تھی، کھانا اچھا سامنے آ گیا، دیکھتے ہی زبان پر آئے کہ الحمدللہ کھانا سامنے آ گیا، اچھا آ گیا۔ غرض ہر خوشی کی بات پر اور ہر اس چیز پر جس سے انسان کو راحت ملے شکر ادا کرے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عادت بن گئی ہیں، تو عادت بن جانے کی وجہ سے ان کی نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دے رکھا ہے، اور رات کو جب ہمیں سونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اپنا بستر مل جاتا ہے۔ وہ بستر دیکھ دیکھ کر اور استعمال کر کر کے عادت بن گئی ہے، اس کی نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت میں نعمت کا احساس اس طرح ہو کہ انسان اگر یہ تصور کرے کہ میں کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں، گاڑی خراب ہو گئی، آس پاس کوئی مرمت کرنے والا نہیں، رات کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، تو اس وقت کیسی بے چارگی کا عالم ہوگا۔ ایسی حالت میں کوئی دوسری گاڑی آ جائے اور آپ کو اپنی گاڑی میں سوار کر کے اپنے بستر تک پہنچا دے تو اس وقت اس کی قدر و قیمت معلوم ہو۔ تو جتنی بھی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ تصور کرو کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں کتنی مشکل ہوتی۔ مل گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ آپ کا شکر ہے۔ تو ایک شکر ہے زبان سے، اور اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ عادت ڈالنے سے وہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وقت پر بے ساختہ زبان سے شکر ادا ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت عطا۔ معمولی بات نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عادت ڈالنے کی کوشش کرنی۔ دوسرا شکر وہ ہے جو دل سے، یعنی چاہے زبان پر الفاظ شکر کے نہ آئیں لیکن دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرے، دل ہی دل میں الحمدللہ کہہ رہا ہو، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کر رہا ہو، تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، لہذا اگر زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کسی شخص سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، سامنے آ گیا، تو اس وقت تو تم مصروف ہو گئے اس سے بات کرنے میں یا اس کے سلام کرنے میں، سلام کا جواب دینے میں، لیکن دل ہی دل میں یہ کہہ لو کہ اللہ دیکھو کتنی اچھی خوشی بات ہو گئی، آپ نے مجھے اس کی ملاقات کروا دی۔ تو قلب اور دل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ لہذا زبان سے نہ صحیح دل میں کہہ دو الحمدللہ، دل میں کہہ دو یا اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرما دی، تو یہ دل سے شکر ہو گیا۔ تیسرا طریقہ شکر کا جو اصل میں مطلوب ہے وہ یہ کہ جو نعمت حاصل ہوئی ہے اس نعمت کو اسی کام میں استعمال کرو جو اللہ کی رضا کے مطابق، اس کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی نعمت ہونے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ بے مانگے مل گئی ہے، پیدا ہونے کے وقت سے مسلسل کام کر رہی ہے، جو چیز دیکھنا چاہتے ہو آرام سے دیکھ لیتے ہو، تو یہ اس نعمت کی قدر اس لیے نہیں ہو رہی کہ بے مانگے مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ اگر کبھی آنکھ میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، بینائی میں کمی آ جائے، تو اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے دے دی۔